نعمتوں کا خزینہ، کیونکہ اس ماہ میں اترا قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر اطہر قسیم۔ تمام احباب کی خدمت میں السلام علیکم۔ پروگرام فضائل رمضان میں آپ کا خیر مقدم۔ یہ پروگرام سماجی موضوعات پہ ہوتا ہے اور ARYQ TV کے پلیٹ فارم سے آپ کے لیے یہ پروگرام، دنیا بھر کے ناظرین کے لیے یہ پروگرام، اور پاکستان کے طول و عرض میں دیکھے جانے والے علاقوں میں یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ سماجی موضوعات میں آج ہمارا موضوع اسلامی معاشرے کے حوالے سے بہت اہم موضوع ہے۔ یہ موضوع ہے تربیت اولاد۔ اس موضوع پر آج گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں حسب روایت، حسب معمول تشریف فرما ہیں ہمارے قبلہ جناب پیر صاحبزادہ محمد حسان حسیب الرحمان دام برکاتہم عالیہ۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ اولاد کی تربیت میں والدین کے کیا فرائض ہوتے ہیں، کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے کون سی ذمہ داریاں ان پہ عائد کی ہیں، اور اس حوالے سے دیگر سوالات ہم ان سے پوچھیں گے۔ بہت شکریہ پیر صاحب کہ آپ آج تشریف لائے ہمارے پروگرام میں اور ہماری عزت افزائی ہوئی۔ آپ سب سے پہلے یہ فرمائیے کہ اسلام میں تربیت اولاد کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے؟ ہمارے ناظرین آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ تربیت اولاد اسلام میں کتنی ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یقیناً آج کا عنوان مستقبل میں معاشرے کی تعمیر اور ترقی کے لیے بہت اہم ہے، تربیت اولاد۔ تربیت اولاد کے لیے کہ اسلام میں بہت اہمیت ہے۔ اللہ کریم نے خود قرآن کریم میں حکم ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ تو پتہ چلا اللہ کریم نے قرآن کریم میں ہمیں خود کو بھی اور اپنی اولادوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اپنی بھی اصلاح کریں گے اور اپنی اولاد کی بھی اصلاح کریں گے، خود بھی اعلیٰ تربیت حاصل کریں گے اور اپنی اولاد کو بھی اعلیٰ تربیت دیں گے۔ صرف خود اعلیٰ تربیت حاصل کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ پھر اس تربیت کو اولاد میں بھی منتقل کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ کیونکہ اگر ہم نے اپنی اولاد کو کسی گناہ سے بچنے کی تلقین نہیں کی ہوگی، اگر ہم نے اپنی اولاد کو برائیوں سے بچنے کے لیے تربیت نہیں کی ہوگی، اور اگر جس برائی سے بچنے کی یا جس گناہ سے بچنے کی ہم نے تلقین نہیں کی ہوگی، جب وہ گناہ اولاد کرے گی یا جب وہ برائی اولاد کرے گی تو اس کی پوچھ صرف اولاد سے نہیں ہوگی، اس کا گناہ صرف اولاد کو نہیں ہوگا بلکہ ہم سے بھی اس کی پوچھ ہوگی۔ تو اولاد کی تربیت کرنا، بہترین تربیت کرنا اپنی اولاد کی، اس کا اللہ کریم نے ہمیں قرآن کریم میں حکم ارشاد فرمایا ہے، قرآن میں حکم فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث بخاری میں موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص ایک حاکم ہے اور اس سے اس کی رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا، یعنی جو ملک کا حاکم ہے اس سے ملک کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو صوبے کا حاکم ہے اس سے صوبے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لیکن یہاں محدثین فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اور اس سے اس کی رعایا سے متعلق پوچھا جائے گا۔ اس میں بھی اپنی جگہ حاکم ہوں، آپ بھی اپنی جگہ حاکم ہیں، اعلیٰ سے لے کے ادنا تک، امیر سے لے کے غریب سے غریب تک، طاقتور ترین سے لے کے کمزور ترین انسان تک، ہر ایک اپنی جگہ ایک حاکم ہے اور اس کی ایک اپنی رعایا ہے۔ وہ حاکم کس کا ہے؟ وہ حاکم اپنے گھر کا ہے، اور اس کی رعایا کیا ہے؟ اس کے بیوی بچے، اس کے اہل و عیال، یہ اس کی رعایا ہے، اس کی رعایا ہے۔ اس سے پوچھا جائے گا اس کے بیوی بچوں کے بارے میں، جہاں یہ پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے ان کی ضروریات کو پورا کیا، کیا تم نے ان کا کھانا پینا رہن سہن سب پورا کیا، سارے معاملات کا خیال کیا، جہاں یہ پوچھا جائے گا وہیں ایک اہم ترین سوال یہ ہوگا کہ کیا تم نے ان کی اعلیٰ تربیت کی یا نہیں کی۔ صرف غذا کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا بلکہ ان کے کردار کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی، اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی۔ بیوی سے پوچھا جائے گا کہ تم نے شوہر کے بچوں کی کیسی تربیت کی، وہ تو سارا دن محنت کرتا تھا، ان کے لیے رزق حلال کے لیے جو ہے وہ کوشش کرتا تھا، محنت کرتا تھا، تم گھر میں ہوتی تھی صرف کھانا بنا کے کھانا دے کے اپنے آپ کو بری و ذمہ کیا، اب تک ٹی وی ڈرامے فلمیں دیکھتے رہے، یا بچوں کی تربیت بھی کی۔ بچوں کی تربیت کے لیے عورت سے بھی سوال کیا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب
والدین اپنی اولاد کو جو سب سے بڑا تحفہ دے سکتے ہیں وہ اچھی تربیت ہے۔ آج کوئی والد اگر اپنے بچے کو مکان بنا دے، جائیداد بنا دے، گاڑی لے دے، کوئی دنیا کی چیز دے دے تو وہ سمجھتا ہے میں نے اپنی اولاد کو بہت بڑا تحفہ دے دیا۔ ہاں یہ سب کچھ ضروری ہے اور اچھا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ترمذی میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی والد اپنے اولاد کو جو سب سے بہترین تحفہ دے سکتا ہے وہ حسن ادب ہے، وہ اچھے آداب کی تلقین ہے، وہ حسن اخلاق کی تعلیم ہے۔ ایک والد اپنے بچے کو جو سب سے اچھا تحفہ دے سکتا ہے وہ اچھے کردار ہے، وہ اچھا کردار ہے، یعنی اچھی تربیت کے ذریعے۔ اور یہ تربیت کا سلسلہ شروع سے جاری رہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مثال دی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کی تربیت کی، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے چاروں بیٹوں کی تربیت کی، 3 ایمان لائے، چوتھا نہیں لایا لیکن آخری وقت تک اس پہ کوشش جاری رکھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام کی تربیت کی۔ تو یہ سلسلہ شروع سے جاری ہے۔ جی قبلہ، آپ نے بڑے اچھے انداز میں یہ بتایا کہ اسلام میں تربیت اولاد کی کیا اہمیت ہے، لیکن اکثر معاشرے میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ والدین اپنے بچوں کی تربیت کا صحیح طور پہ حق ادا نہیں کر پاتے، ان کی اسلامی خطوط پہ تربیت نہیں کرتے، بلکہ وہ تربیت کرنے سے اپنا دامن بچاتے رہتے ہیں۔ ایسے والدین کو کیا تربیت یافتہ ہونا ان کا بھی ضروری ہے پہلے، تاکہ وہ آگے تربیت کر سکیں؟ اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، والدین کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ والدین خود تربیت یافتہ ہوں اور ٹرینڈ ہوں۔ صرف یہ نہیں کہ بس اولاد ہو گئی، اولاد خود اب سیکھ جائے گی، جو بڑے ہوں گے سیکھتے جائیں گے، نہیں، والدین کا خود جو ہے وہ تربیت یافتہ ہونا اور ٹرینڈ ہونا ضروری ہے۔ والدین کا تربیت کرنے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا اور ذہنی طور پہ تیار ہونا یہ بے حد ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اگر یہ نہیں ہوگا، ہم سمجھتے ہیں، والدین سمجھتے ہیں کہ صرف بچوں کو پہننا سکھا دیا، بولنا سکھا دیا، کھانا سکھا دیا، یہی کافی ہے۔ ہاں یہ بھی تربیت میں ضروری ہے، لیکن یہ سب کچھ تو ایک جانور بھی کر لیتا ہے۔ جانور بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، کھا لیتے ہیں، جانور بھی یہ سب کچھ کر لیتے ہیں۔ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ تہذیب کے اعتبار سے اور مذہب کے اعتبار سے بچوں کی کن خطوط پر تربیت کرنی ہے ان کا تعین کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے یہ تعین نہیں کیا، اگر والدین کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہی نہیں ہے تربیت کے لیے، اگر والدین تربیت کرنے سے پہلے خود ہی ٹرینڈ نہیں ہے، تو ڈاکٹر صاحب بالکل ایسے ہی مثال ہے جیسے کوئی یونیورسٹی میں پروفیسر بغیر پڑھے پڑھانے کے لیے بیٹھ جائے، بغیر پڑھے کوئی پڑھانے کے لیے بیٹھ جائے تو اسٹوڈنٹس کا تو بیڑا غرق ہی ہونا ہے نا۔ اگر کوئی ایسا شخص جو خود ہی روحانیت کی منزل پہ فائز نہیں ہے، وہ شیخ طریقت بن کے لوگوں کی منازل طے کرانے کا ضامن بن جائے تو مریدوں کا تو بیڑا غرق ہی ہونا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اگر والدین کو تربیت کرنے کے لیے ذمہ داری کا احساس نہیں ہوگا، والدین بن جائیں گے تو بچوں کا بیڑا غرق ہی ہونا ہے، بچوں کا بیڑا غرق ہی ہونا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے معاشرے میں یہی مسئلہ درپیش ہے کہ یا تو والدین تربیت کرتے نہیں، اور اگر کرنا چاہیں تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ تربیت کیسے کرنی ہے، تربیت کیسے کرنی ہے۔ والدین کا اولاد کی تربیت کرنا کتنا ضروری ہے اور والدین کا خود کے لیے ٹرینڈ ہونا یہ کتنا اہم ہے، اس کا آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیں۔ بخاری میں حدیث موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر بچے کی ولادت فطرت پہ ہوتی ہے۔ اب یہ والدین ہیں جو کوئی ان کو یہودی بنا دیتا ہے، کوئی ان کو نصرانی بنا دیتا ہے اور کوئی ان کو مجوسی بنا دیتا ہے۔ ہاں بعد میں جب وہ بڑا ہو، اللہ اس کو توفیق دے، وہ مسلمان ہو جائے، یہ اس کا مقدر ہوتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، والدین کی تربیت اتنی اہم ترین چیز ہے کہ بچہ اپنے مذہب کا تعین کرنے کے لیے بھی والدین کی تربیت کا محتاج ہوتا ہے۔ اسی حدیث کی تشریح بیان کرتے ہوئے امام غزالی ارشاد فرماتے ہیں کہ بچے والدین کے پاس اللہ کی امانت ہیں، اللہ کی امانت ہیں، اور وہ ایک صاف آئینے کی طرح ہوتے ہیں، یہ بالکل خالی ہوتے ہیں۔ آپ جو انہیں سکھائیں گے، جو چیز انہیں بتائیں گے، انہوں نے اسی کو قبول کرنا ہے۔ اب یہ والدین کے اوپر ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کیا سکھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے دیکھا ہے بچے جو ہوتے ہیں ان کے سامنے جو کرو وہ کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ والدین اس کو گیم سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ گیم نہیں ہے، وہ صرف اس کو کاپی نہیں کر رہے ہوتے، وہ اپنی زندگی کے طور طریقے طے کر رہے ہوتے ہیں جو وہ کاپی کر رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بالخصوص جو بچوں کی 4 سال سے لے کے 10 سال کی عمر ہے، اس میں ان کے سامنے جو کرو وہ کاپی کرتے ہیں، جو کرو وہ کاپی کرتے ہیں۔ یہ والدین کے لیے گولڈن لمحات ہوتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنا تعلق اور اپنی دوستی بنانے کے۔ ہم اس دور میں ان کو کبھی پلے گروپ میں پھینک آتے ہیں، کبھی شام کے وقت لوگوں نے کھیلنے کے لیے بنائے ہوتے ہیں بچوں کو، یہاں پھینک دو، وہاں پھینک آتے ہیں کہ وہاں جا کے بچے کھیلیں، ہم اپنے سکون میں رہیں۔ اور پھر جب 10 سال سے اوپر عمر ہو جاتی ہے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مانوس ہونے کی ان کی عمر ہوتی ہے، پھر ہم روتے ہیں کہ بھی بچوں کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں۔ آج اگر بچوں کو اس عمر میں کہیں اور پھینک کے آؤ گے، جب خود بوڑھے ہوگے تو وہ تمہیں بھی پھر اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کے آئیں گے۔ اگر چاہتے ہو اولاد سے دوستی کا تعلق قائم ہو، جس تعلق بنانے کا حکم ہے، تو اولاد سے دوستی کا تعلق بنانے کے لیے بالخصوص اس عمر میں اولاد کو سینے کے جتنا قریب رکھ سکو اتنے قریب رکھو۔ واہ واہ واہ، بہت اچھے انداز میں آپ نے وضاحت کی ہے۔
قبلہ یہ بتائیے کہ گھر کا جو ماحول ہوتا ہے تربیت اولاد کے حوالے سے، اس گھر کے ماحول کا بچے کے اوپر کتنا اثر ہوتا ہے؟ جیسے ماں باپ صبح اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اچھے انداز میں گفتگو کرتے ہیں اور اوورآل ایک اخلاقیات گھر کے اندر نظر آتی ہے، تو اس کا بچے کی تربیت پر کچھ اثر ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بالکل، گھر کا ماحول بچے کی زندگی پر گہرا اثر رکھتا ہے۔ بچے جلدی کسی بھی چیز یا عمل سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اب والدین کے لیے بہت ضروری ہے گھر کا ماحول اچھا رکھنا۔ قبلہ گھر کے ماحول کے اعتبار سے اور تربیت کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے ڈاکٹر صاحب اگر والدین اپنے بچوں پر کوئی سب سے بڑا احسان کرنا چاہتے ہیں نا تو وہ یہ ہے، سب سے بڑا احسان کرنا چاہیں تو بچوں کا والدین کا بچوں کے اوپر سب سے بڑا احسان یہ ہوگا کہ بچوں کے سامنے جھگڑا نہ کرے، بچوں کے سامنے جھگڑا نہ کریں، گھر میں ڈپریشن کا ماحول نہ بنائے، ڈپریشن کا ماحول نہ بنائے۔ اگر والدین بچوں کے سامنے جھگڑا کریں گے، گھر کے ماحول میں جو ہے وہ ڈپریشن کریٹ کریں گے تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ بچوں کا ذہن رک جائے گا، بچوں کا ذہن چھوٹا رہ جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ بچے جو ہے ان کا ذہن رک جائے گا، ان کا ذہن نہیں بڑھے گا اور وہ جھگڑا کرنا ہی سیکھیں گے۔ اور ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہوگا کہ وہ والدین جو بچوں کے سامنے جھگڑے کرتے ہیں وہ بچوں کے لیے پھر آئیڈیل نہیں رہتے۔ وہ بولتے ہیں بھئی ان کو ہر وقت اپنے تنازع پڑے ہوتے ہیں، یہ ہمیں روشن مستقبل کیسے دیں گے؟ وہ والدین جو ہر وقت جھگڑا کرتے ہیں وہ بچوں کے لیے آئیڈیل نہیں رہتے اور بچے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اگر والدین بیوی جو ہے وہ شوہر کے ساتھ محبت کے رویے سے پیش آئے گی بچوں کے سامنے، اور شوہر بیوی کے ساتھ محبت کا رویہ رکھے گا بچوں کے سامنے، بچوں کا ذہن کھلے گا، ان کا ذہن کھلے گا، والدین سے زیادہ قریب ہوں گے، گھر ان کے لیے امن و سکون کا گہوارہ بنے گا، والدین ان کے آئیڈیل بنیں گے۔ بہت ضروری ہے گھر کا ماحول اچھا رکھنے کے لیے یہ چیز کہ والدین بچوں کے سامنے گھر کا ماحول صاف اور اچھا رکھیں، صاف اور اچھا رکھیں۔ اور اس میں ایک اور اہم ترین چیز میں عرض کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ گھر کا ماحول جو ہوگا بچے اسی کو اڈاپٹ کریں گے، بچے اپنے گھر کا ماحول دیکھیں گے اور اسی کو اڈاپٹ کریں گے۔ آج والدین بچوں کو ہر برا کام بچوں کے سامنے کرتے ہیں، گھر میں ہر برا کام بچوں کے سامنے کرتے ہیں اور بچوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ برا کام نہیں کریں گے۔ یہ تو ڈاکٹر صاحب دنیا کے کسی معاشرے میں ممکن نہیں ہے، دنیا کے کسی معاشرے میں یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر میں اپنی اولاد کے سامنے ڈاکٹر صاحب جھوٹ بولوں گا نا تو میری 1000 تقریریں ایک طرف، میری اولاد میری تقریریں نہیں دیکھے گی، میرے الفاظ سے زیادہ میرا عمل دیکھے گی، میرا عمل دیکھے گی۔ اگر میں اپنے بچوں کے سامنے بولوں گا کہ جھوٹ نہیں بولنا لیکن خود جھوٹ بولوں گا، کوئی فون آئے گا تو بچوں کو بولوں گا اٹھا کے بول دو ابا گھر پہ نہیں ہے، تو بچوں نے پھر جھوٹ بولنا ہی سیکھنا ہے۔ پھر اگر بچے جھوٹ بولیں گے تو وہ بچوں کا قصور نہیں ہے، وہ میری تربیت کا قصور ہے۔ اگر میں بچوں کے سامنے گالیاں نکالوں گا تو پھر بچوں نے گالیاں نکالنی ہے۔ میں اگر بچوں کے سامنے چوکی پہ رک کے رشوت دوں گا، بچے بچپن سے رشوت دینا اور لینا سیکھ لیں گے۔ اور اگر میں گناہوں سے بچ کے رہوں گا تو میرے بچے کبھی گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے۔ گھر کا ماحول دینی ہوگا تو بچے دیندار بنیں گے، گھر کے ماحول میں گناہ ہوں گے تو بچے بدکار بنیں گے۔ بہت خوب بات کی آپ نے۔ والدین پیر صاحب جو ہوتے ہیں ان میں ماں اور باپ دونوں آتے ہیں۔ باپ تو چلو رزق حلال کے لیے اپنے فرائض پورے کر رہا ہوتا ہے، تو ماں کے لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ ماں وہ طوبائے مشیت ہے کہ جس کا سایہ آدمی کے لیے فردوس نما ہوتا ہے۔ ماں کے ہونٹوں سے مسلے پہ دعائیں لے کر آدمی اپنے مقدر کا خدا ہوتا ہے۔ تو کیا صرف ماں کے لیے دعا کرنا ہی کافی ہے یا ماں کا تربیت کے اندر بھی کوئی خاص کردار ہونا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب دونوں کا کردار بہت اہم ہے۔ باپ بھی اپنے بچوں کے لیے ایک آئیڈیل پرسنالٹی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں پائلٹ کے بچے کی خواہش ہوگی کہ میں پائلٹ بنوں، عالم کے بچے کی خواہش ہوگی میں عالم بنوں، اور جو ہے وہ گائک بھی ہوگا تو اس کے بچے کی بھی خواہش ہوگی کہ میں تو بڑا ہو کے سنگر بنوں، کوئی پولیس والا ہوگا تو اس کے بچے کی خواہش ہوگی میں پولیس والا بنوں۔ دونوں کا اہم کردار ہوتا ہے تربیت میں، لیکن ماں کا تربیت میں نہایت اہم کردار ہوتا ہے۔ بچے کی تربیت کا دار و مدار ماں سے ہوتا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کی گود بچے کے لیے، اولاد کے لیے پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ بچے کی تربیت کا سلسلہ ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے، ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بڑے لوگوں کی کامیابی کے پیچھے ماں کی تربیت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جن جگہوں میں عورت کی عزت نہیں ہوتی وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ ایک کامیاب ملک کے سربراہ کا ایک قول میری نظر سے گزرا تھا، اس نے کہا تھا تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ یعنی تم اپنی نیپولین نے کہا تھا کہ اگر تم اپنی اولاد کی، اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کرو گے تو وہ بچیاں جب ماں بنیں گی تو وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں گی، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں گی، اور جب مائیں اولاد کی اچھی تربیت کریں گی تو تمہیں اچھی قوم ملے گی، تمہیں اچھی قوم ملے گی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی بات ذہن میں لانی چاہیے، ہر جگہ نہیں ہوتا لیکن بعض جگہوں پہ یہ ہوتا ہے۔ میں ان ناظرین کو مخاطب کر کے کہنا چاہوں گا کہ اگر
اگر ماں کی گھر میں حیثیت نوکرانی جیسی ہوگی تو وہ ماں بچوں کی خاک عزت کرے گی کیا؟ وہ ماں بچوں کی خاک تربیت کرے گی؟ وہ ماں بچوں کی کیسے تربیت کرے گی؟ آج ساس سسر اپنی بہو سے گلہ تو کرتے ہیں، آج شوہر اپنی بیوی سے گلہ تو کرتا ہے کہ بھئی اولاد کی تربیت میں ہے جو کمی ہے۔ ذرا یہ بھی سوچو، اگر تم بات بات پہ بچوں کی ماں کو بچوں کے سامنے ذلیل کرو گے تو بچے اپنی ماں کی عزت کیسے کریں گے؟ اگر ہر کام گھر کا جو ہے کھانا بھی اسی نے بنانا ہے، اچھا یہ بھی بنانا چاہیے، اس سے بہویں یہ نہ کہیں ٹی وی پہ دیکھ کے کہ پیر صاحب نے کہا کہ ایسے کام نہ کریں۔ اگر گھر کا ہر کام جو ہے وہ عورت کے سر پہ پھینک دیا جائے گا اور پھر بھی اس کو عزت بھی نہیں دی جائے گی، بچوں کے سامنے ساس بھی اس کو ذلیل کر رہی ہے، سسر بھی ذلیل کر رہا ہے، شوہر بھی ذلیل کر رہا ہے، تو بچے بھی اس کی عزت نہیں کریں گے، اور جب بچے اس کی عزت نہیں کریں گے تو وہ کیا خاک تربیت کرے گی؟ وہ خاک تربیت کرے گی۔ اگر چاہتے ہو کہ ماں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے تو بچوں کے سامنے ماں کو وقار دو، ماں کو عزت دو۔ جب ماں کو عزت اور وقار دو گے تو وہ بچوں کی ایسی تربیت کرے گی جیسے ایک ماں نے تربیت کی تھی تو غوث اعظم کئی چوروں کی توبہ کا باعث بنے اپنی ماں کی وجہ سے۔ ماں نے ہی تربیت کر کے اس قوم کو داتا علی حجویری دیا ہے، ماں نے ہی تربیت کر کے اس قوم کو خواجہ عبد الکریم دیا ہے، ماں نے ہی تربیت کی ہے جو ایسے ایسے اولیاء اللہ قوم کو دیے۔ واہ واہ واہ، کیا خوب۔ پیر صاحب، عام طور پہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے ہمارے معاشرے میں ایک سائیکولوجیکل سا پرابلم ہے کہ کچھ پیرنٹس، والدین جو ہیں وہ بچوں کو بہت سختی سے ٹریٹ کرتے ہیں۔ کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، بچوں کی عزت نفس کا خیال رکھنا ہے، ان کو کچھ نہیں کہنا، اور اتنے پولائٹلی اور پیار سے وہ بچوں کو تربیت دے رہے ہوتے ہیں کہ بچے عام طور پہ ان کی بات بھی نہیں سنتے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کون سا انداز اختیار کرنا چاہیے والدین کو کہ بچوں کے لیے وہ ایک آئیڈیل والدین ثابت ہوں اور تربیت بھی بہترین ہو؟ بالکل ڈاکٹر صاحب، بچوں کو اتنا لاڈ بھی نہیں دینا کہ وہ بگڑ جائیں، ان کو بگاڑنا بھی نہیں ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا، الحمدللہ میری بھی ایک بیٹی ہے، ایک بیٹا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ جتنے اولاد والے پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے اولاد کی خوشیاں ان کو دکھائے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا، اولاد کو عزت دینا بہت ضروری ہے۔ آج بعض جگہوں پہ دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ نوکروں والا رویہ رکھا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم ان کی ضروریات پوری کر رہے ہیں، ہم ان کی ضروریات پوری کر رہے ہیں تو بس اب ہم ان کے ساتھ جو رویہ دل آئے رکھیں ہمارا حق بنتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ کئی جگہوں پہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بچوں کے ساتھ نوکروں والا رویہ رکھا جاتا ہے، مہمانوں کے سامنے ان کو ڈانٹ دیا جاتا ہے، اوہ تم نے کھانا صحیح طریقے سے نہیں لایا، جاؤ کھانا لے کے آؤ، جاؤ فلاں کام کرو، جاؤ گاڑی لگاؤ۔ یہ سب اس کی ذمہ داری ہے، وہ کرے گا، آپ اس کو پیار سے بھی کہیں تو وہ کرے گا، لیکن اس کی عزت نفس تو مجروح نہ کریں، وہ آپ کا بچہ ہے۔ اگر آپ ہی اپنی اولاد کو عزت نہیں دیں گے تو اور کوئی کیسے آپ کی اولاد کو عزت دے گا؟ بڑے بہن بھائیوں کو چھوٹے بہن بھائیوں کے سامنے ذلیل کر دیا جاتا ہے۔ جب چھوٹے بہن بھائی اپنے بڑے بہن بھائیوں کو روزانہ ذلیل ہوتے دیکھیں گے تو وہ کیسے عزت کریں گے اپنے بڑے بھائی بہن کی؟ اس لیے اولاد کو عزت دینا ضروری ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اگر ہم نے اپنی اولادوں کو عزت نہ دی، کہ جب ہماری اولاد ہمارے ساتھ ہی اپنی عزت محسوس نہیں کرے گی، ہمارے ساتھ ہی کمفرٹیبل نہیں ہوگی، ہمارے ساتھ ہی کمفرٹیبل نہیں ہوگی، تو پھر وہ ہماری فرما بردار بھی نہیں رہ سکتی، فرما بردار بھی نہیں رہ سکتی۔ میں قربان جاؤں اپنے مصطفیٰ علیہ السلام پہ ڈاکٹر صاحب، کون سا شعبات زندگی میں سے ایسا شعبہ ہوگا کہ جس میں میرے مصطفیٰ کے فرامین موجود نہیں ہیں؟ مشل راہ کے طور پہ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، حضرت انس راوی ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے اولاد کو عزت دو اور ان کو اچھے آداب سکھاؤ۔ عزت بھی دینی ہے لیکن بگاڑنا بھی نہیں ہے، ان کو اچھے آداب سکھانے ہیں، اچھے آداب سکھانے ہیں۔ اور دوسری اہم ترین بات ڈاکٹر صاحب میں یہ کرنا چاہوں گا کہ یہاں ہمارے معاشرے میں ایک اور پوری دنیا میں یہ مسئلہ ہے کہ جہاں فیوریٹزم ہوتا ہے وہاں کچھ بچے انسان زیادہ فیوریٹ ہو جاتے ہیں، بالخصوص مثال کے طور پہ بیٹا فیوریٹ ہو جاتا ہے اور بیٹی نگلیکٹ ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹی فیوریٹ ہوتی ہے، بیٹا نگلیکٹ ہو جاتا ہے۔ ساری آپ کی اولاد ہے، کسی ایک کو ایسا فیوریٹ نہ بنائیں کہ ساری توجہ اور ساری محبت اس چلی جائے اور باقی نگلیکٹ ہو جائیں گے، باقی نگلیکٹ ہو جائیں۔ ڈاکٹر صاحب اکثر میں نے دیکھا ہے کہ والدین کی طرف سے لیک آف اٹینشن کی وجہ سے بچے سیلف کانفیڈنس کھو بیٹھتے ہیں، اور جن بچوں کا سیلف کانفیڈنس والدین کے رویے کی وجہ سے کھو بیٹھے ہیں جو بچے، ان کا پھر دنیا میں کہیں سیلف کانفیڈنس بحال نہیں کیا جا سکتا۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے اولاد کے درمیان عدل کرو، یہاں تک کہ بوسہ دینے میں بھی عدل کرو۔ اگر اپنے اولاد میں سے ایک کو بوسہ دو تو
تو جس کے سامنے دوسرے کے سامنے بوسہ دیا ہے اس کو بھی جا کے اسی طرح پیار کرو اور بوسہ کرو، کرے کہیں وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائے۔ اور میں ناظرین کو مشورہ دینا چاہتا ہوں، اگر کامیاب زندگی چاہتے ہو، اور کامیاب باپ، بالخصوص باپوں کو مشورہ دوں گا، کامیاب باپ بننا چاہتے ہو تو اپنے بچوں کے ساتھ دوستی کا تعلق قائم کرو۔ ڈاکٹر صاحب میرے بچے ہیں، میں نے ان کے ساتھ دوستی کا تعلق قائم کیا ہے۔ میرے شیخ حالانکہ میرے مرشد بھی ہیں، لیکن انہوں نے مجھے ہمیشہ زندگی میں اتنی کمفرٹ لیول دیا ہے کہ جو بات انسان اپنے قریبی ترین دوست سے کرتا ہے وہ بات جا کے انسان اپنے باپ سے کرے تو اولاد کبھی بگڑے گی نہیں۔ میں آخر پہ یہ چاہ رہا تھا کہ آپ پیغام بھی ایک والدین کے لیے دیں، لیکن آپ کی اس گفتگو سے تو بڑا احسن پیغام ان تک پہنچا کہ اپنے بچوں کی عزت ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ آج ضرور ایک لفظ میں پیغام میں کہنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب، حضور علیہ السلام نے فرمایا، دو پیغام دینا چاہوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 چیزوں کے آداب سکھاؤ۔ سب سے پہلے سکھاؤ ان کو اپنے نبی کی محبت کے آداب سکھاؤ، پھر اپنے نبی کی اہل بیت کی محبت کے آداب سکھاؤ، اور تیسرا حضور نے فرمایا قرآن کی تلاوت کے آداب سکھاؤ۔ اور میں تمام والدین جو مجھے سن رہے ہیں ان کا مخاطب کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں کتنے کامیاب ہیں تو اپنی اولاد کا کردار دیکھ لیں۔ اپنے محلات کو نہ دیکھیں، اپنی شہرت کو نہ دیکھیں، اپنی اولاد کا کردار دیکھیں۔ کردار اچھا ہے تو اگر آپ کسی جھونپڑی میں بھی رہتے ہو تو آپ کامیاب ہو۔ بچوں کا کردار برا ہے تو تم نے جتنا کمایا ہے وہ سب فالتو ہے۔ آپ بچوں کو اگر اچھی تربیت دے دیں گے، دولت نہیں دیں گے، دولت وہ آگے جا کے بنا لیں گے، لیکن اگر آپ نے دولت دے دی لیکن تربیت نہ دی تو وہ دولت سے عیاش ہوں گے اور سب کچھ گھوائیں گے۔ بہت بہت شکریہ پیر صاحب آپ کا کہ آپ نے آج تربیت اولاد کے حوالے سے ہمارے ناظرین کی بہت رہنمائی کی۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر اطہر قسیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ برکتوں کا مہینہ، نعمتوں کا خزینہ، کیونکہ اس ماہ میں اترا قرآن۔ شان رمضان کا مہینہ، نعمتوں کا خزینہ، کیونکہ اس ماہ میں اترا قرآن۔ اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، بخشش و مغفرت